حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں 1,24,000 نبیوں میں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں پوری تحقیقات کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کمنٹ میں یہ مت کہنا جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی عمر 90 سال تک ہوئی تب تک کوئی اولاد آپ کو نہیں ہوئی۔ آپ کی زوجہ ایک حضرت زارا اور دوسری حضرت ہاجرہ۔ پھر روایت میں یہ بتایا ہے آپ کی عمر 100 سال ہوئی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ یہاں سے پتہ چلا بندہ مایوس نہ ہو۔ ویسے تو 70 یا 80 سال مرد کی عمر ہو جائے تو وہ اپنی اولاد ہونے سے مایوس ہو جاتا ہے، اب میری عمر نہیں رہی اولاد ہونے کی، لیکن وہ اللہ ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ جب حضرت مریم کو بنا شوہر کے بیٹا عطا کر سکتا ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کے پتھر سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ 90 سال کیا 100 سال کے بعد بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ دعا کرنا نہ چھوڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ یہی دعا کرتے تھے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، صالحین میں سے مجھے اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قرآن پاک میں تلاوت میں پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم کو ایک بیٹا عطا کرتے ہیں۔ وہ کیسے معاملات ہوئے؟ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، وہ گھر میں موجود تھی۔ کچھ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر بشارت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا نوازنے والا ہے۔ وہ کہنے لگی میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں۔ ان کی خود کی عمر 90 سال کے اوپر تھی۔ کہا اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا مجھے اب بھی بیٹا ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو بادشاہ کو فقیر، فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی اور بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سے نوازا، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا بیٹا ہوا، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعنی اسی عمر میں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹا ایسی عمر میں ہوا۔ اور یہ بتاتا ہوں میں آپ کو، صبر اور استقامت کا پھل اتنا عظیم ہوتا ہے۔ 100 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے رہے اور اس کے بعد اللہ نے اولاد دیا، 2 بیٹے دیے، ایک اسماعیل علیہ السلام، دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ ان دونوں کے بارے میں اگر میں آپ کو بتا دوں، اسحاق علیہ السلام وہ نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں۔ ان کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور ان کی نسل میں 30,000 سے زیادہ نبی پیدا کیے۔ بنی اسرائیل پوری جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام، ساری بنی اسرائیل یہاں سے چلی۔ اس میں ہزاروں نبی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے سارے نبی آتے رہے، اور دوسرا بیٹا جو ہے اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ ان کی نسل میں تو سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اور صبر اور استقامت کا آج جو مجھے پیغام دینا ہے وہ یہی ہے، ان الذین قالوا ربنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، یعنی استقامت کہتے ہیں ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اب جو قرآن میں ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے۔ کیا کہتے ہوئے آتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہم تمہیں وہ بشارت دینے آئے ہیں جس جنت کا اللہ تم سے وعدہ کیا ہے۔ تھوڑے دن باقی رہو، تھوڑے دن اور جمے رہو اور ڈٹے رہو، یہ استقامت کرتے ہیں۔ بندہ استقامت پر فیض ہوتا ہے تو فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں۔ اتنا ہے کہ ہلا دیے جائیں گے، تمہارے خواہشات کے خلاف معاملات آئیں گے، نفس کے خلاف معاملات آئیں گے۔ اس پر جمے رہنے کا نام استقامت ہے، اور استقامت کا معنی اتنا عظیم ہے کہ صوفیاء کرام نے فرمایا، معلوم ہے الاستقامت فوق الکرامتی، عربی میں فرمایا استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کرامت کا مطلب لوگوں نے ہی سمجھا انہونی چیز دیکھنا،
یعنی ایسی چیز جو دیکھ ہی نہیں پایا، ہوا میں کوئی اڑ کر دکھا رہا ہے، پانی پر کوئی چل کر دکھا رہا ہے۔ اس کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ کرامت ہے، ماہر الحقوق چیز ہے، یعنی جو عقل کو عاجز کر دے، اور فرمایا گیا ان کرامتوں سے سب سے بڑھ کر کے استقامت ہے، یعنی شریعت پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ بہرحال میں اس پر آتا ہوں۔ بیٹا ہوا 100 سال تک صبر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات ایسے لیے، آپ کو جان کی بازی بھی لگانی پڑی، آپ کو آگ میں ڈالا بھی گیا، جان کے ساتھ بھی آپ کا امتحان ہوا، آپ اس میں استقامت پر تھے۔ جب آپ کو نمرود آگ میں پھینک رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اس وقت اور پوچھنے لگے، اللہ کا حاجتن یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کہو جو حاجت ہے۔ تو بتایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، اس وقت بھی کیا کہتے ہیں، حاجت ہے لیکن اللہ سے میری، مولا میرے ساتھ ہے، یہ استقامت ہے اور توکل کا اعلیٰ درجہ۔ تیسرا جو ہوا آپ کے ساتھ وہ اولاد، اللہ نے اولاد دیا، اللہ نے حکم میں یہ فرمایا خواب میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو اس وقت بدلے میں تقریباً آپ جانتے ہیں تقریباً آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ دوسرے دن آپ کو وہی خواب آیا، پھر آپ نے اونٹ ذبح کیے، تیسرے دن وہی خواب آیا، تب آپ سمجھ گئے مجھے میرے بیٹے کی ہی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کو قریب بلایا، جو ابھی اسماعیل علیہ السلام کی عمر پاک جوانی کے قریب آ رہی تھی، بلا کر کے کہنے لگے، ان فراف المنانی انی اربوکا، کہ اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا اور اللہ کا حکم یہ پایا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ یا ابت ما تؤمل ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر جائیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب جو معاملات پسند آئے وہ پتہ ہے آپ کو؟ اسماعیل علیہ السلام کو لیٹایا گیا، ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اس کے بعد آپ ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا، اور اس کے بعد تیز چاقو ان کے گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلی۔ روایت میں بتایا ہے کہ آپ اپنی اس چھری کو پتھر پر مارتے ہیں، پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن نرم و نازک گلا نہیں کرتا، 2 مرتبہ نہیں کرتا، تیسری مرتبہ آپ زور سے ذبح کرتے ہیں تو گلا کٹ جاتا ہے، لیکن ان کا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لے کر آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر ہٹا کر کے وہ دمبے کو رکھا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کھڑے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر چکے تو آپ اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تیرا جو حکم تھا میں نے وہ مکمل کر دیا۔ تو جب اپنی پٹی ہٹا کر کے دیکھتے ہیں تو دمبا ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سلامت ہے، تو رب تبارک تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، قد صدقت رؤیا یا ابراہیم، تو نے ہمارا بتایا ہوا خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ امتحان تھا، اور یہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔